ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا، کل کی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ زبر اور الف مدہ کی صحیح ادائیگی کیا ہے، اور اس ضمن میں یہ بات بھی ہوئی تھی جیسے انگلش کے الفابیٹس ABCDEFG، ایسے ہی اردو کے الفابیٹس الف با تا ث جیم ح خ یہ ایک برابر ہیں لمبائی میں۔ جیسے ABCDEFG کو میں BCD اس طرح نہیں پڑھا سکتا، ایسے ہی الف با تا ث جیم ح خ کو با تا ثا نہیں پڑھا سکتا۔ جو لوگ بھی حروف تہجی کو پڑھاتے ہوئے آوازیں نکلواتے ہیں وہ دراصل صحیح قرآن پڑھنے کی بنیاد خراب کر رہے ہیں۔ بیٹا، یہ جو حروف مدہ ہے نا، ان کی وہی مقدار ہے جو اردو میں ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیٹا آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس میں کتنے حروف مدہ آئے؟ ٹھ الف ٹھا، آپ حمزہ، کا کاف الف کا، کیا یا الف یا، حال حا الف حا۔ تو آپ نے جواب میں کہا جی قاری صاحب الحمدللہ رب العالمین، میں ٹھیک ہوں جی۔ تو اس میں کتنے حروف مدہ آئے؟ جی یا مدہ، قا الف مدہ، ری یا مدہ، صاحب صاد الف صا، میں ٹھیک یا مدہ، ہوں واو مدہ، جی، اور بیچ میں الحمدللہ رب العالمین، 3 4 اس میں بھی آ گئے۔ تو بیٹا جیسے روزمرہ کی گفتگو میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کب یہ حروف مدہ آئے اور کب ہم نے ان کی ادائیگی کی، بس ایک کیجول سی بات ہے نا، باتیں کرتے جا رہے، حروف مدہ آتے جا رہے، چلتے جا رہے۔ ایسے ہی قرآن مجید ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ملک الناس الہ الناس۔ اب میں اس کو یوں پڑھوں، ملک الناس الہ الناس، یہ ایسے نہیں کرنا میرا بیٹا۔ جب آپ کی حروف مدہ کی آوازیں بلند ہو جائیں اور وہ لمبے ہونا شروع ہو جائیں، یہ عیب کے اندر ہے۔ دراصل میرا بیٹا، یہ جو قرآن مجید لوگ پڑھا رہے ہیں نا، یہ سٹائل ہی سراسر غلط ہے۔ میری عمر گزر گئی ہے پڑھاتے ہوئے۔ یہ لوگوں کو پڑھانے کے نام پر، لوگوں کو قرآن کے نام پر قرآن سے دوڑا رہے ہیں، اور ٹھیک کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بنیادیں ہی ٹیڑھی رکھوا رہے ہیں۔ تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ الا ماشاء اللہ، آف کورس اچھے لوگ بھی ہیں جو ٹھیک پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ اچھا، 2 3 باتیں نا کائنڈلی آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہمیشہ اس کا خیال رکھیے گا، آپ کا قرآن مجید پڑھنا، اس کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ لکھیے گا۔ نمبر 1، سلو نہیں پڑھنا۔ جیسے روزمرہ کی گفتگو کر رہے ہیں نا، ایسے ہی قرآن مجید۔ جیسے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی طرح ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سلو نہیں پڑھنا، یہ فیصلہ کر لیجئے گا پلیز۔ لمبا لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح نہیں پڑھنا۔ سلو نہیں پڑھنا، لمبا لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ نمبر 3، آواز اونچی نہیں کرنی ہے۔ مثلا میں اس آواز میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اسی آواز میں پڑھوں گا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اگر میں آواز زیادہ نکالوں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او میرے بھائیوں، میں پھنس گیا ہوں بیچارہ، نہیں مجھ سے پڑھا جاتا۔ لہٰذا تیسرا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟
کہ آواز اونچی نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح میرا بیٹا چوتھا فیصلہ یہ کر لو کہ منہ زیادہ کھول کر نہیں پڑھنا۔ یہ جو تجوید کی بکس ہے نا عرب کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم جیسوں کے متعلق یہ جو عجمی لوگ ہیں نا منہ کھول کھول کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، منہ بہت ہلاتے ہیں۔ منہ کو نہیں ہلانا، گرپ میں رکھنا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ منہ نہیں کھولنا کہ الرحمن الرحیم، منہ نہیں کھولنا میرا بیٹا، زیادہ منہ نہیں کھولنا، کم کھولے، گرپ میں رکھیں۔ بیٹا روز مرہ کی گفتگو کا جو مومنٹم ہے نا آپ کا، اس کے اوپر، اس وزن کے اوپر قرآن مجید کو لے کر آنا ہے میرے بچوں نے۔ دیکھنا سب کچھ کتنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں میرا بیٹا۔ لوگ جو ہے تجوید کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھاتے ایسے ہیں کہ سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں ملتا، ٹھیک ہو ہی نہیں پاتا۔ وہ نیچرل سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں نا میرا بیٹا۔ آوازیں بلند کرواتے ہیں، سلو پڑھاتے ہیں، الف مدہ کو لمبا کرواتے ہیں، منہ زیادہ کھلواتے ہیں، تو میرا بیٹا ٹھیک کہاں سے ہونا ہے؟ یہ تو ساری باتیں میرا بیٹا کامن سینس کی ہیں۔ اچھا انشاءاللہ تعالی ہم عملی پریکٹس لے کے آئیں گے نا، اس میں انشاءاللہ تعالی مشقیں کروائیں گے، دیکھنا کتنی آسانی سے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابھی تو میں آپ لوگوں کو بہت سی باتیں ہڈن ہیں جو میں بیان نہیں کر پا رہا۔ مثلا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ آواز بلند کریں گے، سلو موشن میں پڑھیں گے، لمبا لمبا کر کے پڑھیں گے، تو آپ بے سرے ہو جائیں گے، اور بے سرے انسان کا کوئی علاج نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ جو بھی اچھا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل فریکوینسیز کا ایک سیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس نے اپنی آواز کو فکس کیا ہوتا ہے، ان فریکوینسیز کے اوپر پورا پورا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پڑھنا اس کا خوبصورت لگتا ہے۔ جب ہم آواز زیادہ نکالتے ہیں، منہ زیادہ کھولتے ہیں، سلو زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم بے سرے ہو جاتے ہیں، ہم فریکوینسیز کے اس سیٹ کے اوپر نہیں قائم رہ پاتے۔ میرا بیٹا جب میں نے سوچا تھا نا کہ آواز کو بیلنس کرنا، ایک علیحدہ سے پلے لسٹ بنائیں گے، اس میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ اشارہ ہو ہی گیا ہے اس طرف، بس اس کو یہیں پہ رہنے دیں۔ مثلا میں پڑھتا ہوں نا الرحمن الرحیم، یہ میں گرپ میں ہے، فریکوینسیز کے سیٹ کے اندر موجود، ہر فریکوینسی کے اوپر ہے۔ اگر میں سلو کروں، آواز زیادہ نکالوں، منہ زیادہ کھولوں، الرحمن الرحیم، یہ میں بے سرا ہو گیا ہوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب۔ لہذا قرآن مجید کو اگر آپ نے حسن کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ کو اپنی آواز کو گرپ میں رکھنا ہوگا، تاکہ آپ یہ جو ایک فریکوینسیز کا سیٹ ہوتا ہے، اس میں جو موجود فریکوینسیز ہوتی ہیں، ان فریکوینسیز کے اوپر پورا پورا اتریں گے تو آپ کے پڑھنے میں حسن آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب وہ آواز کے معاملہ کے اوپر بات ہوگی نا تو وہاں پہ اس کو کھول کے بیان کریں گے، ابھی اشارتاً ہی میں نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا بیٹا اب آگے چلتے ہیں زبر اور الف مدہ کی صحیح ادائیگی۔ دیکھیے گا قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اردو کی طرح پڑھ لو، سبحان اللہ، اردو سمجھ کے پڑھ لو۔ قرآن مجید کی آیت تو ہے لیکن لکھی اردو میں ہے، اب اردو کو کیسے پڑھیں گے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور سبحان اللہ، یہاں سے ٹھیک ہونا آسان ہے، لیکن اگر آپ نے یوں پڑھنا شروع کر دیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، میرا بیٹا بڑا مشکل ہے یہاں سے ٹھیک ہونا، ناممکنات میں سے ہے بظاہر، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اچھا، آج کی جو نئی بات ہے اس کو بیان کر کے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، ہم نے کہا تھا ہم نے گرپ میں رکھنا ہے نا، اس سے جو الف مدہ اور زبریں ہیں نا لٹل بٹ ٹلٹ ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، ترچھی سی ہوں گی، جیسے ماذا قال قال۔ ہاں، یہاں پہ نئی بات ہے کہ بیٹا یہ جو موٹے حروف ہوتے ہیں نا، ان کی زبر اور الف مدہ سیدھا اوپر کو جاتا ہے، بریک حروف تھوڑے سے جھکے ہوئے اور موٹے حروف کی زبر اور الف مدہ سیدھے اوپر کو، جیسے ماذا قال، قا اوپر کو گیا، قا اوپر کو گیا، لا قال آنفا، ماذا قال آنفا۔ ایسے ہی یہ دیکھیے گا، اس میں را موٹا ہے اور صاد موٹا ہے نا، یہ آوازیں اوپر کو جائیں گی، باقی جو باریک حروف کی زبر و الف مدہ ہے وہ تھوڑے سے ترچھے ہوں گے ان کے مقابلے میں، جیسے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فَإِنْ أَرَا اوپر کو گیا، را دا فِصَالًا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا۔ ایسے ہی فالصالحات، صاد موٹا ہے یہ اوپر کو جائے گا، ہا لٹل بٹ ترچھا، فالصالحات قانتات حافظات، فالصالحات قانتات حافظات۔ تو حاصل خلاصہ کیا نکلا کہ اگر ہم گرپ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے، الف مدہ بریک خود بخود اپنی جگہ کے اوپر آ جائیں گے، اور بیچ میں جب موٹے حروف آئیں گے ہم ان کو موٹا پڑھیں گے، وہ خود بخود سیدھے اوپر کو جا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب کچھ بہت آسان ہے، آپ نے صرف گرپ میں پڑھنا ہے اور موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، خود بخود عرب کا لب و لہجہ بنتا چلا جائے گا۔ بقیہ میرا بیٹا، زیر اور پیش میں بھی کچھ نہ کچھ ادائیگیوں میں لوگوں نے خام خواہ کی الجھنیں ڈالی ہوئی ہیں، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔